اگر آپ اس وقت کاروبار کو بند کر دیں، نماز پڑھ لیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وہ برکت عطا فرمائے گا جس سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا وصف ان الفاظ میں بیان کیا ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی لین دین رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ انہیں جتنی بھی ان پر مشکل کیوں نہ ہو جائے، لیکن نماز کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا وصف بیان کیا ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، تجارت، خرید و فروخت انہیں نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ ہماری دکان پر، ہمارے کاروبار میں اگر 4 گاہک نظر آ جاتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پہلے ہم گاہکوں کو بھگتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کا وصف اس طرح نہیں بیان کیا ہے۔ نماز کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ، مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ اپنی اولاد کو بھی اس نماز کے بارے میں کہتے رہیے، اپنی اہلیہ کو بھی نماز کے بارے میں کہتے رہیے۔ اللہ کے رسول نے اس جوڑے کے لیے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ امرأۃ، رحم اللہ امرأ، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی اہلیہ کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھتی ہے تو پانی کی چھینٹے لے کر اس کے منہ پر مارتا ہے تاکہ اس کی نیند دور ہو جائے۔ اور اس عورت کے لیے بھی دعا کی ہے، اس خاتون کو بھی اللہ کے رسول نے دعا دی ہے جو صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے کہتی ہے۔ اگر شوہر نہیں اٹھتا ہے تو اس پر وہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ اس کی نیند دور ہو جائے۔ بلا شبہ صبح کی نیند جو ہوتی ہے وہ بڑی سہانی اور بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ اس طرح کی پیاری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اور نماز کی طرف آنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھا کریں، بالخصوص اگر صبح کی نماز کی آپ پابندی کر لیں۔ اگر آپ ساری رات کام کرتے ہیں، صبح کی نماز آپ کی رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا جو صبح کی نماز سے سویا رہ گیا تھا۔ ہمیں اس پیشاب سے گھن آتی ہے، بچہ بھی ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دے نا، ہم اس کو جلدی جلدی دھونے کی فکر ہمیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز میں سویا رہ گیا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ انسان کے پیشاب سے انسان کو گھن آتی ہے تو شیطان کے پیشاب سے ہمیں گھن کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، اپنے آپ بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ یہ قرآن کریم کا ہمیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے آزاد کرو، اس سے بچاؤ۔
تو نماز انسان کو جہنم سے بچاتی ہے، نماز انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حقوق کے بارے میں اس نماز کا سوال کرنا ہے کہ تم نے نماز کی پابندی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ادا کرے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔